نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا صدق الله العظيم۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خصوصاً علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا۔ بعض مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں انا لننتقم رسولنا، کہ بے شک ہم اپنے پیغمبروں کا بدلہ لیں گے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبروں اور مومنوں کا بدلہ لوں گا، تو آج کل جو دہشت گردی کی ہوا چل رہی ہے اور مسلمانوں کو، خاص کر ہمارے دو صوبوں کو، پھر ان میں خاص طور پر اہل علم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پہلے سے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان فرمایا ہے کہ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ آمنا کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، حالانکہ البتہ تحقیق فتن الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے لوگوں کو ہم نے امتحان میں ڈالا تھا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ ان کو آروں سے چیرا گیا تھا، ان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں پھیر کر ان کے جسم سے گوشت کو ہٹا لیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر آئی ہیں، اور اس کے بعد جو زیادہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے مثل ہو، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے زیادہ مثل ہو۔ تو آپ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ورثہ ہیں، اس لیے آپ لوگوں پر مشکلات آئیں گی مزید بھی، اور اللہ خیر کرے شاید یہ سلسلہ علماء سے لے کر یہ نیچے طبقہ کے طلباء اور عوام تک بھی پہنچ جائے۔ لیکن ایک دو وظائف میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو کہ خود میرے تجربے کے اندر آئے ہیں اور بہت ہی مجرب ہیں حفاظت کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ جو مخالف آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہے
ان کی آنکھوں سے روپوش ہونے کے لیے آپ لوگوں نے یہ 2 قسم کے وظائف پڑھنے ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ 500 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ ایک ہے یا خافض غو، خا کے ساتھ نقطے والی خا اور ضاد کے ساتھ یا خافض غو، اے ذلیل کرنے والی ذات، یہ 500 مرتبہ۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو بھی 500 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ خاص کر جب کسی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو آپ پڑھ لیا کریں۔ میں نے تو پڑھ کر خود ہی دیکھا ہے کہ گاڑی میں تلاشی لی گئی سن 2001 میں، اور صرف 4 آدمی تھے اور میرے لیے لوگ نکلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور گاڑی میں مجھے نہیں پایا۔ یہ نہیں کہ میں ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اس دعا کی برکت بتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا حافظ عبد المتین صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ہمارے لکی مروت کے ایک گاؤں مٹھورا میں رہتے تھے، اور حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے یہ تحفہ مجھے بھیجا تھا جبکہ میں انتہائی مشکلات میں گر چکا تھا اور اپنے زندگی کے لیے بہت ہی پریشان تھا۔ تو انہوں نے یہ دعا مجھے بھیجی۔ ایک طالب علم، ایک ساتھی لکھ کر لائے، مجھے تحفتاً پیش کیا۔ میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی۔ صرف 3 دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، اس کا ایک عجیب انداز میں اثر ہوا تھا۔ یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر آپ اس کو مسلسل وظیفہ میں رکھیں، جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ تیغ بند ہے، یعنی آپ پر اسلحہ بھی اثر نہیں کر سکے گا۔ اور یہ وہ دعا ہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ والی دعا ہے، لیکن صرف وہ ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی انہوں نے منسلک کی تھی۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ وہ بھی پڑھنا شروع کریں۔ کم از کم دن میں 5 دفعہ پڑھ لیا کریں، زیادہ جتنا بھی ہو سکے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت
وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. یہ جتنا بھی زیادہ پڑھ سکیں اتنا زیادہ قلہ ہے آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور موجودہ شرور سے بھی اور آئندہ کے شرور سے ہم کو محفوظ فرمائے. کوشش کیا کریں کہ ان تینوں وظائف میں سے جو وظیفہ بھی آپ پڑھنا شروع کریں اول آخر درود شریف کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. یہ ہر وقت کہ شرور سے یا دشمنوں کے شرور سے بچنے کے لیے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دشمنوں کے شرور سے اور اچانک کی آفات سے بلکہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.